ہیں ستارے ہیں، یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یہ بھی درمیان کے اندر منزل میں رکتے ہیں پھر چلتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورج کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مشرق سے نکلتا ہے، اور اسی طرح مغرب پر غروب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا باری تعالیٰ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں طلوع ہو جا، تو سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ جب سورج اجازت لینے کے لیے جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے اجازت ہے طلوع ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اجازت تو ہے طلوع ہونے کی، لیکن آج تو اپنی چال بدل ڈال، روزانہ تو مشرق سے طلوع ہوتا تھا، آج تو مغرب کی طرف سے طلوع ہو جا، اور وہ سب سے بڑی نشانی ہوگی قیامت کی، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو سورج بھی اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، چاند گردش کر رہا ہے، ستارے سیارے اگر گردش کر رہے ہیں تو یہ نظام اگر چل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اپنے آپ نہیں چل رہا۔ کوئی اس کے پیچھے ایسی ذات ہے جو اس نظام پر قبضہ، جس کا اس نظام پر قبضہ ہے، جس کا اس نظام پر قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی طاقت، اس کے امر، اس کے حکم سے، اس کے تصرف سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، خود بخود نہیں چل رہی۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک پادری کا مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، وقت طے ہو گیا، توحید کے اوپر بات تھی، تو وقت طے ہو گیا، مجمع آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ پادری بھی پہلے آ گیا لیکن امام صاحب نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ تو پادری نے پوچھا کہ بھی حضرت جی آپ اتنے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اس سے پہلے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ امام صاحب کا وقت پر نہ پہنچنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحب جھوٹے ہیں اور ان کا مذہب بھی کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ دیکھیں وہ ابھی تک آئے نہیں اور آئیں گے بھی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بھڑکا رہا تھا اور اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ امام صاحب تاخیر سے پہنچے تو سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ مناظرہ بعد میں شروع ہوگا، مکالمہ بعد میں ہوگا، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ امام صاحب نے ایک فرضی مثال قائم کی بات سمجھانے کے لیے، کہا کہ بھی میرے گھر کے سے اور یہاں تک پہنچنے میں درمیان کے اندر دریا آتا ہے، درمیان کے اندر دریا آتا ہے، تو میں جب دریا کے کنارے پہ آیا تو مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی، تو میں نے دیکھا کہ درخت اپنے آپ کٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے تختے بنتے ہیں، پھر وہ تختے آپس میں جڑتے ہیں، پھر وہ کشتی بن جاتی ہے، پھر میں اس میں سوار ہوتا ہوں، پھر وہ مجھے لے کر دریا کے پار کراتی ہے اور پھر میں آپ تک پہنچتا ہوں۔ اس پروسیجر میں جو دیر لگی ہے اس وجہ سے مجھے یہاں پہنچنے میں بھی تاخیر ہو گئی۔ تو وہ پادری ہنسنے لگا زور زور سے، کہنے لگا کہ دیکھو یہ کس طرح کی بہکی اور جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت اپنے آپ کٹے، اس کے تختے بن جائیں، پھر تختے آپس میں جڑ جائیں، اور پھر وہ کشتی خود بخود بغیر ملاح کے چل پڑے اور وہ دریا کا سفر اسے کراس کرا کے ہمارے تک لے آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بھی نہیں ہے ممکن۔ فرمایا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے کہ درخت خود بخود کٹ کر، تختے بن کر، آپس میں جڑ کر، کشتی بن کر، بغیر ملاح کے چل پڑے، جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ آپ یہ مان رہی ہیں بغیر ملاح کی کشتی چل نہیں سکتی، تو پھر پوری دنیا کا نظام بغیر ڈرائیور کے کیسے چل سکتا ہے؟ آپ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر ملاح کی کشتی نہیں چل سکتی، خود بخود درخت ٹکڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر خود بخود سورج کیسے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے؟ خود بخود کیسے سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے؟ خود بخود کیسے ستارے اور سیارے ہیں جو شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں، جنوب سے شمال کی طرف جا رہے ہیں، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے؟ ان کی جو چال ہے، ستاروں کی چال ہے، سیاروں کی چال ہے، چاند گردش کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے، یہ سارا نظام شمسی ہے، سارا نظام کائنات ہے، یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ آخر ان کے پیچھے کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے؟ آٹومیٹک تو یہ نظام نہیں چل رہا نا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ امام صاحب نے یہ مثال صرف اور صرف بات سمجھانے کے لیے دی کہ جب ایک چھوٹی سی چیز بغیر چلانے والے کی چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں
تو پھر ہمیں عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہے، تو ہمیں رب کی ربوبیت سمجھ آتی ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت سمجھ آتی ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے رب کی طاقت ہے، اس سارے نظام کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے حکم کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔